اتوار کے دن صرف 3 بار پڑھنا، 3 بار پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا، تمہارے حاسدین، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت کو، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان آتے ہوئے لوگ دیکھیں گے، لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں گے کہ کل تک تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، یعنی کہ کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، آج تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا جو پڑھنے کے لحاظ سے تو اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم وہ عمل ہے ایسا کہ فقیر بھی پڑھ لے اگر تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ اتوار کے دن خدا کی قسم رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے۔ اس عمل کو آج تم نے نہ پڑھا تو تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت اگر اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 300 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج کا عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بھال بھال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری وہ دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی جو کروڑوں میں جن پر قرضہ ہے، قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آج اتوار کے دن یہ بڑا معجزاتی عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج اتوار کے دن ایک ایسا قرآنی وظیفہ، ایک ایسی قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر جسے پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتائیں، تو یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک ایسا وظیفہ پڑھنے سے تمام مشکلات دور ہو جائیں، تو آج اللہ صمد کا اتوار کے دن کا ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ اللہ صمد کو اتوار کے دن پڑھ لیتا ہے، جو بندہ اللہ صمد کو اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہ بھی آپ کو عطا کر دیں گے جو آپ کو نہ مل سکا۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے، اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے کہ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے بڑی مایوس ہوتی ہیں بیٹیاں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو لوگوں کے سامنے جب لوگوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ تو الگ بات ہے۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں پہ کوئی بھی مسائل ہیں، آج اتوار کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اس طرح جو میری بہنیں بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض اتنا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے سے بڑے تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد یا وہابو یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ قرض سے بھی جتنا پرانا ہے، جتنا پرانا کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، انشاءاللہ رب کی ذات ایسے ایسے وسیلے بنائے گی، ایسے اسباب بنائے گی کہ آپ کا کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری انشاءاللہ فوری طور پر، من پسند شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کے مسائل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر میں کرائے کے رہتے ہیں، آپ ذاتی مکان چاہتے ہیں، آج یہ معجزاتی عمل پڑھ لیں اتوار کے دن۔ یہ بڑا کمال کا عمل ہے، وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیان کرام نے، بہت سے اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات لکھے ہیں۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا عرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے نوازا ہے، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے ایسے لوگوں کا خواب ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، شکر کرنے والے بنیں۔
ایک صاحب اللہ کے حضور پیش آئے، فرمایا کامیابی کا راستہ پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کی بات، یہ بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ، اولاد کے لیے پڑھ لے، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف 70 بار استغفار پڑھ، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جو فرماتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر ہمارے جیسے، ہم تو چپے چپے پر غیبت ہم لوگ کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد یا غنیو یا رزاقو کا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آج اتوار کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ یہ عمل کر دے گا۔ یہ عمل آج اتوار کے دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اتوار کے دن اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسائل، پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر آپ میں سے کسی سے بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 دے دو، 20,000 دے دو، میرا بجلی کا بل دینا ہے۔ لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، ہماری شے رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تو میں یہ پیسے اٹھا رہا ہوں، بل ادا کر رہا ہوں، اگلے مہینے کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے گا، میرے رزق میں اتنا اضافہ فرمائے گا کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو تو اب مانگتا رہے گا، اب تو تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، تو پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمت والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی کہ رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد کی اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے، جسے جیسے دینے پر آتا ہے عطا فرماتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اسے بن مانگے بن بولے کروڑوں عطا فرما دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے کروڑوں کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کریم سے مانگو تھوڑا نہ مانگے، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات سے زیادہ مانگے، اللہ سے اللہ کی عظمت کے مطابق مانگا کرے۔ وہ ذات اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دن بیچ کر ہر حاجت کو تیری پورا کرتی ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، ایک بار رب سے ضد کر کے رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آپ کو اس عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آج آپ کو اللہ صمد کا تحفہ بتاتا ہوں۔ دوستو، آج تک آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا ہوگا، نہ کسی نے بتایا ہوگا، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج اتوار کے دن یہ عمل، آج اتوار کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اتوار کی صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو اتوار کو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جگہ کی کوئی قید نہیں، یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے آپ تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں۔
ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ کے حوالے عمل کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج اتوار کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کر ہو سکے تو اس عمل کو مصلی بچھا کر پڑھ لیں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر ہو سکے تو بیٹھ جائیں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ اور آپ لوگ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں لکھ دیں جو دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں آپ کو شامل کروا لیا جائے گا۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی فضیلت و برکت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے جہاں بھی اجتماعی دعائیں ہوں وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو شامل کروا لیا جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اتوار کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی چاہیں آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار درود پاک پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے اس طرح 3 بار پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، تو اسے بھی کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح جو بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، بعض اوقات رشتوں کی کہیں بات چل جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے یہاں رشتہ ہو جاتا ہے، رشتہ اچھا ہے، آپ اس وظیفے کو آج نیت کر کے پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتے خود چل کے آئیں گے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس چل کر آئیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اتوار کے دن اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیے گا رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے اتوار کے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اور میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اتوار کے دن گھر میں، دکان میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفہ آپ نے اس عمل کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، تو دوستو آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ چلیں آج میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک راز بتاتا ہوں۔ دوستو کچھ بھی مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اپنی حاجات کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر و برکت اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ اتوار کے دن یا ربنا یا ربنا یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اتوار کے دن یا ربنا پڑھ کے مجھے پکار رہا ہے، پھر یقین کیجیے گا کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو بندہ جب پریشانی میں ہوتا ہے
تو جب بھی آپ لوگ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو۔ دوستو اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا ڈالو۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے۔ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے۔ اب آپ نے اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ جب یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ آیات بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7۔ اس 7 کے عدد کو یاد رکھیے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جسے سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ شفا بھی جسے کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی عبادات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی عبادت ہے، اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں اللہ سے دعا ہے، اور درمیانی آیات میں آدھے حصے میں عبادت اور آدھے حصے میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ 7 بار اتوار کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے، انشاءاللہ 7 کی 7 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کاغذ پر 7 حاجات لکھ کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ اتوار کے دن پڑھتے ساتھ ہی 7 کی 7 نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر خزانے لوٹنے، اللہ سے اپنی حاجت اپنی بات کو پورا کروانے۔ اب دوسرا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اب تیسرا وظیفہ آپ نے اس عمل میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے زیادہ نوازتا ہے۔ یہ نام اتنا مضبوط، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے تو انشاءاللہ فوری طور پر مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، اس کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مجبور، لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو آج اتوار کے دن اللہ کا نام اس معجزاتی عمل میں یا غنیو کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا۔ دوستو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمت برکتیں برساتا ہے، اس بندے کے اوپر خزانے کھول دیتا ہے، اس بندے کو رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، تو دوستوں آج اتوار کے دن اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ پھر توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ اس عمل کا سمجھیے گا، جانیے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
جس نے آج اتوار کے دن ایک اتوار بھی اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو اتوار کے دن پڑھ کے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دولت مند ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ عمل یہ پڑھ لے گا جو میں نے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے، خود عالم بننے کی کوشش کرنی ہے، دوستو آپ ابھی اسی وقت ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھیے گا، کیونکہ دائیں کندھوں پر بھی فرشتے موجود ہیں جبکہ نیکی اور بدی کا فرشتہ بائیں کندھے پر بھی موجود ہیں۔ جب یہ نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ آج میرے بندے نے کیا پڑھا؟ فرشتے بتائیں گے آج تیرے بندے نے اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا پڑھا، اتوار کے دن پڑھا، تجھ سے رزق مانگا، تجھ سے کامیابی کی بھیک مانگی۔ دوستو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اتوار کے دن تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت میں لکھا بدل جاتا ہے۔ دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ گھڑیاں، یہ گھر، جو چاہیے مانگ لو ان گھڑیوں میں، انشاءاللہ دولت جو چاہتے ہو مانگو۔ دوستو جب اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ کے غیر سے مانگو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے، پھر دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ہے۔ 11 بار یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا سنتے سمجھتے جانا ہے۔ چند گھڑیاں، چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر پڑھیے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں۔ 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے نہ بھر جائیں تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ آپ کو دولت کے سمندر آپ کے اوپر برسا دے گا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ عمل کروڑوں کا ہے، اللہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ سن لے، سمجھ لے، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے لیکن کمالات میں دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام اعمال ایک طرف، تمام تسبیحات ایک طرف، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کا دولت کا سلطانی عمل ایک طرف، آج کا آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر اس عمل کے آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے انداز میں پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا 7 بار پہلا کلمہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے جو بھی جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔